اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تیسرا پارہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے انبیاء کے درجوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ تمام انبیاء درجوں کے اندر برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ درجہ دیا ہوا ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین جو انبیاء ہیں وہ 5 پیغمبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء تمام انبیاء میں افضل ترین شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر ان 5 انبیاء میں سب سے افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد پھر اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں یا نوح علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، اور ان میں سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ ان 5 انبیاء کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بڑی عظیمت کا اور صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو انبیاء کے درجے، ان کے مقام میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عمومی خصوصیت اور ایک ہے خصوصی فضیلت۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک مخصوص مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، آدم علیہ السلام کا قد بہت طویل تھا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اس نبی کو حاصل ہوئی ہیں۔ اور ایک ہے عمومی فضیلت۔ عمومی فضیلت میں سب سے بہترین اور افضل ترین شخصیت انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی نبی کا نام لے کر دوسرے نبی پر اس کو ترجیح دینا جائز نہیں ہے۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ نام نہ لیں، عمومی بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ترین ہے۔ چونکہ اس پہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس، کہ تم مجھے یونس بن متیٰ سے افضل قرار نہ دو۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر تمام انبیاء میں افضل ہے، لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ کسی نبی کا نام لے کر اس کو نیچا کیا جائے، مجھے اونچا کیا جائے، اس انداز سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی جو سب سے عظیم آیت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد آیت الکرسی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کی جو اعظم آیت ہے، سردار جو آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ ابی، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابی نے کہا آیت الکرسی۔ فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم اور عظمت والی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقریباً 13 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کا ذکر کیا گیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس آیت کو عظیم آیت کہا جاتا ہے،
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ ہے الحی القیوم۔ یہ الحی القیوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، یہ اسم اعظم ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ ان 3 صورتوں میں فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر الحی القیوم، آل عمران میں آئے گا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ تو الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی وہ 2 اسم اعظم ہے میرے بھائی، کہ اگر یہ واسطہ دیا جائے ان ناموں کا انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، لا تعداد اللہ کی صفات ہیں، وہ تمام کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ اللہ سنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حی القیوم ہے وہ۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، قائم ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے وہی سنتا ہوتا ہے، وہی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ متکلم ہے، کلام کرتا ہے، اس لیے کہ الحی القیوم ہے۔ اللہ قادر ہے، طاقتور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الحی القیوم ہے وہ۔ مردہ انسان قادر نہیں ہوتا ہے، مردہ متکلم یہ کلام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام صفات جو ہے الحی القیوم کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ کسی انسان کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جو اسلام میں داخل ہو جائے گا پھر وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، وہ دین اسلام کے احکامات کا پابند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء الرحمن کا ذکر کیا ہے اور اولیاء الشیطان کا ذکر کیا ہے۔ تو میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافر طاغوت کے دوست ہے۔ اور آگے بالامین نے مثال پیش کی ہے اپنے ایک نیک بندے کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اور عزیر کی مثال پیش کی ہے۔ اور طاغوت میں نمرود کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ نمرود کا مقابلہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، اس کو اللہ نے بادشاہت دے دی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، کہا کہ میں ہی مارنے والا ہوں، زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کا اس کا مناظرہ ہوا، بالآخر قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، یہ شکست کھا گئے ابراہیم علیہ السلام سے۔ مناظرہ یہ ہوا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر کہا ابراہیم نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فأتی بہا بالمغرب، اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے لے کر آ۔ فبہت الذی کفر۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہی سوال وہ کر دیتا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا تمہارا رب سورج کو مغرب سے لا سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے قرب قیامت ایسا ہوگا۔ قرب قیامت یہ سورج جو آج نکلتا ہے مشرق سے، قیامت کی علامت یہ کہ یہ مغرب سے طلوع ہو گئی، یہ تو قرب قیامت کا واقعہ ہوگا۔ اگر وہ یہ نمرود سوال کر لیتا ان سے کہ کیا تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ سورج کو مغرب سے لے آئے، ہمارا ایمان یہ ہے اگر وہ سوال کر لیتا تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب عشاس و اکبر، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہوا اس کو پوری کر دیتا ہے۔ ابراہیم تو اللہ کا خلیل تھا، اگر وہ دعا کرتا تو یقیناً سورج مغرب سے آ جاتا، لیکن فبہت الذی کفر، مشرک کی مت ماری ہوتی ہے۔ اور یہاں رب العالمین نے پھر اس کے بعد خرچ کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے ایک دانہ زمین پہ ڈال دیا،
دانا ڈالنے والے دانا ڈال دیا، زمین بو دیا، 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کیا، 700 گنا رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان کے اخلاص پر ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، تم ایک نیک کام کرو گے اللہ 10 گنا عطا فرمائے گا، 70 گنا دے گا، 700 گنا دے گا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جتنا چاہے انسان کو بڑھا کے بھی دے سکتا ہے۔ یہ انسان کے اخلاص پر ہے کہ خرچ کرنے والا کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ اور یہاں آداب بیان کیے ہیں کہ آپ نے اللہ کے راہ مال خرچ کرنا ہے، لیکن احسان جتلانے کے لیے نہیں کرنا ہے، تانا نہیں مانا کسی غریب کو، ریاکاری نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے مال خرچ کیا اور بعد میں غریب کو تانا دے دیا، یا پھر ریاکاری سے مال خرچ کیا، اس کی یہاں مثال بیان کی گئی ہے۔ فرمایا جو انسان مال خرچ کرے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ بڑا سخی آدمی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چکنا پتھر ہو، اس پر مٹی ڈال دی جائے اور اس پہ دانہ ڈال دیا جائے، اور بارش ہو اور سارا وہ پانی بہا کے لے جائے اس کو۔ یہی مثال ریاکار شخص کی ہے کہ مال بھی خرچ کرتا ہے وہ، لیکن اس کو ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور مزید یہاں یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ جب آپ نے مال خرچ کرنا ہے تو مال اچھا خرچ کرنا ہے، عمدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پھٹا پرانا کپڑا اٹھا کے دے دیا باہر، جو ہے اچھا چیز جو انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ اگر اس کو دیا جائے وہ لے لے، ایسی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ اور قرآن نے یہاں ادب یہ بیان کیا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہراً خرچ کرو کہ لوگ بھی دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ان تخفوها، اگر چھپا کے تو یہ بہتر ہے۔ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا دونوں طرح جائز ہے، اعلانیہ بھی اور باطناً بھی۔ جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش العسرہ کے موقع پر جب تبوک کے لیے قافلہ تیار کیا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے تعاون کا اعلان کیا تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل اعلانیہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا تھا۔ تو اعلانیہ بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ اپنے عرش کے سایہ عطا فرمائے گا، رجل تصدق بصدقۃ، اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے فاخفاها، اتنا چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ بلکہ میں یہاں نصیحت کروں گا احباب کو کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل اختیار کریں جو مخفی ہو، کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ کسی کا معنی یہ ہے کہ بیوی کو بھی علم نہ ہو، اولاد کو بھی علم نہ ہو، ماں باپ کو بھی علم نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کے احباب کو بھی علم نہ ہو۔ زندگی میں ایسا عمل اختیار کیجئے میرے بھائی کہ کسی کو علم نہ ہو۔ زبیر بن عوام کا قول ہے کہ من استطاع ان یکون عند اللہ خبیئا فلیفعل، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک عمل اللہ کے ہاں مخفی ہو جائے، خبیہ، اسے کوئی جانتا نہ ہو، تو فلیفعل، اسے یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں بہرحال کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے، ایسا عمل آپ اختیار کیجئے میرے بھائی۔ محدثین کے میں ایک واقعہ آتا ہے داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ کا، انہوں نے 40 سال روزہ رکھا سنت کے مطابق، غلط نہیں، پیر کا جمعرات کا رکھتے رہے ہوں گے، یا صیام داؤد رکھتے ہوں گے، ایک دن روزہ اور ایک دن ناگا، لیکن 40 سال کے عرصے کے اندر ان کی بیوی کو علم نہیں ہوا کہ 40 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس قدر مخفی عمل میرے بھائی، قصہ طویل ہے بہرحال کہ وہ سحری کھاتے گھر کے اندر اور بیوی کو علم نہیں ہوتا تھا، اور صبح کا ناشتہ ساتھ دیے کام پہ چلے گئے۔ بیوی کو تاثر یہ دیا کہ دوپہر کا کھانا ساتھ لے کے جا رہا، اور جہاں وہ کام کرتے تھے بازار میں، وہ دیکھتے کہ داؤد بن ابی ہند کھانا ساتھ لے کر آیا ہوا ہے، اور کرتے کیا تھے کہ وہ کھانا چھپا کر جو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اس قدر مخفی عمل بہرحال۔ اس کے بعد عالمین نے سود کی مذمت کو بیان کیا ہے کہ سود جو ہے لینا دینا سرپرستی کرنا، یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب کو برابر قرار دی اللہ کے نبی نے
کہ سب لعنت میں برابر کے شریک ہیں. اور اس وقت امت مسلمہ کی جو تباہی کا سبب ہے اس میں سیر فہرستی جرم موجود ہے میرے بھائی. تو سود جو ہے اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ رب العالمین نے حلال میں وسعت دی ہے، حرام کم رکھا ہے، حلال زیادہ دیا ہے. اللہ نے 2 کاروبار حرام کیے ہیں، سود نہ ہو، فراڈ نہ ہو، غرر. باقی سارے کاروبار آپ کے لیے حلال ہیں. تو حلت جو ہے اس میں وسعت ہے اور حرام محدود ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جسے آیت الدین بھی کہا جاتا ہے یا آیت المداینہ بھی اسے کہا جاتا ہے، جس میں قرض کے مسائل بیان کیے ہیں کہ انسان قرضہ لینا دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لکھ لیا جائے کتنا لیا ہے، کب واپس کرنا ہے، اور 2 گواہ بنا لیے جائیں. 2 گواہ مرد ہوں، اگر مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہے گواہ بن جائیں. یہ لکھنا چاہیے قرضہ جو ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر اعتبار نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اعتبار ہے، لیکن کل انسان اگر مر جائے گا پھر جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. مرنے والے میں جو اعتبار تھا وہ تو رہا نہیں. تو اعتبار کی بات نہیں ہے. قرآن نے جو اصول دیا ہے بہترین دیا ہے کہ انسان مر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد جھگڑا ہوگا، پھر انسان لڑائی کرے گا، تو بہتر ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. پھر گروی کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ گروی انسان کسی کے بعد کچھ چیز رکھوا سکتا ہے، قرضہ نہیں دے سکتا ہے تو گروی لے لے اس سے. گروی سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں. کس نے آپ کو مکان گروی دیا ہے یا مکان دیا ہے یا گاڑی آپ کو گروی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اس صورت میں جائز ہے. مثلا گاڑی آپ کو گروی دی ہے، آپ گاڑی چلائیں لیکن پیٹرول آپ کا ہوگا، گاڑی پہ خرچہ آئے گا وہ آپ نے کرنا ہے، اس حد تک جائز ہے. دکان مکان اگر آپ کو کرائے پہ دیا گیا ہے، گروی دیا گیا ہے، اس کو آپ کرائے پر چڑھا نہیں سکتے ہیں. نہ خود اس میں آپ رہائش کر سکتے ہیں، نہیں رہائش بھی نہیں کریں گے. کرائے پر دیں گے، جتنا کرایہ آئے گا آپ کو قرضہ اس سے ختم کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ. تو گروی چیز سواری ہو تو اس سے استفادہ کرنا جائز تو ہے. اگر جانور ہے دودھ پی لیا جائے، اس کو چارہ ڈالا جانا چاہیے. گاڑی ہے اس کو چلائیں، پیٹرول اپنا خرچ کر اس کے اوپر جائے. باقی کہ مکان یا دکان کرائے پر دینا، کرایہ خود کھانا یا خود اس مکان میں رہنا، یہ عمل جائز نہیں ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ جو آمن الرسول کی جو آیتیں ہیں آخری جو ہے، یہ بڑی عظیم الشان آیتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو انسان رات کو بستر پہ جا کے ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اللہ صبح تک اس بندے کے حفاظت فرما لیتا ہے. یہ معراج کے موقع پر تحفہ امت محمدیہ کو دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ مدنی سورت ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس کی شروع کی جو 82 آیات ہیں یہ اصل میں نازل ہوئی تھی نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا. یہ اللہ کے پیغمبر سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے الوہیت عیسیٰ کے بارے میں کہ عیسیٰ الہ ہے. ان کا آگے واقعہ انشاءاللہ آئے گا. تقریباً 30 پارہ پورا جو شروع کا جو ہے یہ 82 آیات سے کچھ زیادہ جو ہے یہ اسی کے بارے میں نازل ہوا تھا. دیکھیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ دونوں عظیم و شان صورتیں ہیں. اللہ کے نبی نے کو زہراوین کہا، 2 نور انہیں قرار دیا ہے. اور ابن عباس کا قول سن دارمی کے اندر کہ صحابہ کرام میں جس شخص کو سورہ بقرہ آتی ہو اور سورہ آل عمران یاد ہوتی تھی، فرماتے کہ ہمارے وہ شخص جلیل القدر شمار ہوتا تھا، کہ یہ بڑا عظیم آدمی ہے کہ اس کے سینے کے اندر جو ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران موجود ہے. اور اس صورت میں 2 جو بنیادی چیزیں اور ہیں وہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بات بیان کی گئی ہے کہ آپ اللہ کا بیٹا نہیں ہیں، آپ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، آپ اللہ کا حصہ یا اللہ کا جز نہیں ہیں. اس کی خوب تردید کی گئی ہے. اور اس میں دوسرا جو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ جنگ احد کے تعلق سے جو 4تھے پارے کے اندر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ایمان دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا. حالانکہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو ہدایت لے کر آتا ہے. جب نبی ہدایت لے کر آتا ہے خود ہدایت پر قائم ہوتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ ہم تو فتنوں کے زمانے کے اندر رہتے ہیں، ہمیں تو زیادہ اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی کی دعا ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو ہدایت کی استقامت کی انسان کو دعا کرنی چاہیے، ورنہ انسان کا جو دل ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے، یقلبها کیف یشاء، جہاں چاہے وہ پھیر دے جائے۔ اس لیے دین پر استقامت کی انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دین اسلام کا ذکر کیا ہے کہ بہترین دین اسلام ہے۔ تمہاری خوشی، تمہاری غمی، پوری طرز حیات جو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو فلن یقبل منہ، اور کوئی دین قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد عالمین نے اپنی بادشاہت حکومت کا ذکر کیا ہے، قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی مالک الملک ہے، اسی کے بعد حکومت ہے۔ جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے وہ غریب بنا دے، بادشاہ کو کشکول دے دے اور فقیر کو تخت عطا فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ ہر قسم کے ملک، بادشاہت جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جو آل عمران جو نام ہے اس سورت کا، اس کا یہاں ذکر کیا کہ آل عمران، یہ عمران علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے نانا تھے، ان کے نانا کا ذکر ہے، ان کی بیٹی مریم کا ذکر ہے، ان کی زوجہ کا ذکر ہے، اور ان کے داماد زکریا کا یہاں ذکر کیا گیا علیہ السلام۔ یعنی عمران جو ہے یہ حضرت مریم کے والد تھے، عیسیٰ کے نانا تھے، اور زکریا علیہ السلام کے یہ سوسر تھے۔ یہ ان کا یہاں پر قصہ بیان کیا ہے کہ مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے اولاد دے گا، بیٹا جو ہے وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی، نام رکھا مریم، اور دعا کی اللہ میری اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما دے۔ فتقبلها ربها بقبول، اللہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چونکا مارتا ہے، بچہ روتا ہے، سوائے مریم کے اور ان کے بیٹا عیسیٰ کے جو ہے ان کی والدہ کی دعا عالمین نے قبول فرمائی تھی، اور زکریا نے ان کی کفالت فرمائی مریم علیہ السلام کی۔ اور کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب ان کے پاس جاتے ان کے پاس پھل پاتے، بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے تھے۔ سوال کیا کہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بات کیا ثابت ہوئی کہ کرامت برحق ہے۔ کرامت کیا ہے؟ برحق ہے، لیکن کرامت میں کسی ولی کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کا اپنا اختیار ہوتا تو یہ نہ کہتی کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ دلیل ہے کہ کرامت کسی مومن کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس میں اختیار قبضہ اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے لیکن اختیار اس کے پاس اپنا نہیں ہوتا۔ تو پھر زکریا علیہ السلام چونکہ بے اولاد تھے، جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل لا سکتا ہے تو مجھے اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے، دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ ذریۃ طیبہ، یہ دعا کرنی چاہیے جن کی اولاد نہ ہو۔ ذریۃ طیبہ، اولاد مانگیے، بیٹا بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، طیب اولاد مانگنی چاہیے انسان۔ ربی حب لی من الصالحین، اولاد نیک ہو کہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ بیٹا مانگا یا بیٹی مانگی، کل کو گردن جھکا دے ماں باپ کی، آنکھیں جھکا دے، فائدہ کیا اس کا؟ اولاد مانگی ہے ہمیشہ ذریۃ طیبہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین دعا قبول فرمائی، بیٹا بھی دیا، نام بھی رکھا، اور صفات بھی یہاں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیٹا دیا ہے سیدن، وہ سردار ہوگا، حصوراً، حصور کا معنی پاک دامن، یعنی شادی نہیں کرے گا وہ نبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا۔ شادی عیسیٰ نے بھی نہیں کی ہے، اور شادی یحییٰ کی بھی نہیں ہوئی تھی علیہ السلام۔ اس کی جو وجوہات مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں جب جہاں تھے یہ بد چلنی عام تھی، لہذا انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ اور زکریا نے یہ سوال کیا، یا اللہ اولاد کی علامت ہو گئی کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ نے جو علامت بیان کی بڑی بہترین ہے میرے بھائی، وہ نسخہ ہے بانجھ پن ختم کرنے کے۔ کہا کہ زکریا علامت یہ ہے کہ تم نے 3 دن تک بولنا نہیں ہے سوائے تسبیح کے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ نسخہ ہے بانجھ پن ختم کرنے کے لیے۔ یہ نسخہ زکریا کو دیا گیا علیہ السلام کو، جو قرآن سے ثابت ہے میرے بھائی۔ تو لہذا اگر کوئی انسان بے اولاد ہو، اولاد نہ ہو، اس کے لیے بہترین نسخہ جو ہے، کیونکہ ان کی بیوی جوانی میں بانجھ تھی میرے بھائی، پھر بڑھاپے میں تو اور بانجھ انسان ویسے ہو جاتا ہے۔ تو بانجھ پن ختم کرنے کے لیے قرآن نے نسخہ دیا ہے کہ اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے، اور وہ سبح بالعشی والابکار۔ اس کے بعد عالمین نے اپنے ایک شان بیان کی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ یہ رد کیا آپ نے وہ جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ الہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا الہ ہونے کی دلیل ہے تو آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا، وہ تو بالاولیٰ اس کو بھی الہ کہا جائے۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
جب آدم الہ نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے، جبکہ وہاں دونوں واسطے موجود نہیں ہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو عیسیٰ کا تو ایک واسطہ موجود ہے، ماں تو موجود ہے ان کی، تو یہ کیسے بیٹا بن سکتا ہے؟ اور پھر آخر میں اللہ العالمین نے رد کیا ہے مشرکین مکہ کا اور یہود و نصارہ کا، وہ کہتے ہم ابراہیمی، وہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو مسلمان تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاہِيمَ، ابراہیمی وہ ہیں جو اس کے پیروکار ہیں، وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی اور اہل ایمان، یہ مسلمان جو ہے یہ اصل میں ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، یہ اس کے حقیقی وارث ہیں۔ اور اس کی آخری آیت میں اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس حال میں مر جائے کہ اس نے کفر کیا ہوا ہو، شرک کیا ہوا ہو، یعنی موت شرک میں کفر پہ آ جائے، کل قیامت کے دن اگر یہ انسان زمین بھر کے بھی خزانہ دے گا، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دے، پوری دنیا بھر کے لے کر آئے گا، تو اگر کفر میں اس کی موت آئی ہے تو فرمایا کہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا اسے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ دردناک عذاب میں رہیں گے، وما لہم من ناصرین، ان کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔